ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے معجزات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے یعنی شمالی اور جنوبی ہو گئے، اور سلیمان کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے، اور قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موضوع عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، اور ہوا پر آپ کا قابو تھا، اور آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر آپ علیہ السلام کے پاس لایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں اور انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت اور سلطنت سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس مچھلی کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کو حکومت انگوٹھی کی بدولت ملی تھی، کیونکہ حکومت تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سن رشت کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اسی طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آ گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور ان دونوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی طرح تھیں۔ اور قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا حمد اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ خدا کا کھلا فضل ہے۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کر خدا کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ سفر کر لیا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینہ کی مسافت اور شام کو 1 مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ اور قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، اور دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت رساں ہو جاتی تھی۔
اور تیسری بات یہ تھی کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینہ کی مسافت اور شام کو 1 مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔